السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 یعنی 13، 14 اور 15 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اس کے اپنے اوپر ہوگا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند بڑی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی گئی کہ ہر انسان کا شگون اس کے اپنے گلے میں لٹکا ہوا ہے، یعنی جو کچھ انسان کرتا ہے اچھا یا برا وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، اور جو کچھ اس کے نتائج نکلتے ہیں اس کا بھی وہ خود حقیقت میں ذمہ دار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بااختیار مخلوق بنایا ہے۔ وہ چاہے تو اچھے کام بھی کر سکتا ہے، چاہے تو برے کام بھی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا نے بڑی اچھی تحریر فرمائی ہے، سماعت کیجیے۔ آپ لکھتے ہیں، یعنی ہر انسان کی نیک بختی اور بدبختی اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب و وجوہ خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہیں۔ اپنے اوصاف، اپنے سیرت و کردار، اپنی قوت تمیز اور قوت فیصلہ و انتخاب کے استعمال سے وہ خود ہی اپنے آپ کو سعادت کا مستحق بھی بناتا ہے اور شقاوت کا مستحق بھی۔ نادان لوگ اپنی قسمت کا شگون باہر لیتے پھرتے ہیں اور ہمیشہ خارجی اسباب ہی کو اپنی بدبختی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا پروانہ خیر و شر ان کے اپنے گلے کا ہار ہے۔ وہ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں تو دیکھ لیں کہ جس چیز نے ان کو بگاڑ اور تباہی کے راستے پر ڈالا اور آخرکار خائب و خاسر بنا کر چھوڑا، وہ ان کے اپنے ہی برے اوصاف اور برے فیصلے تھے، نہ یہ کہ باہر سے کوئی چیز زبردستی ان پر مسلط ہو گئی۔ تو پھر اگلی بات یہ فرمائی گئی اس آیت میں کہ قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے تو خود اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہے۔ یہ بات کئی مرتبہ پچھلی آیتوں میں آ چکی ہے کہ ہر شخص کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے کاندھوں پر بٹھا رکھے ہیں جسے کرامن کاتمین کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ نیکی کے کام سارے لکھتا جاتا ہے، ایک فرشتہ برے کام لکھتا جاتا ہے، اور اس طرح ایک نامہ اعمال یعنی پوری بک تیار ہو جاتی ہے اس شخص کی۔ لائف کس طرح اس نے اسپینڈ کی اس کی پوری تفصیل اس میں لکھی ہوتی ہے، اور یہ کتاب اس کو قیامت کے دن دکھا دی جائے گی، اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور پھر جب وہ پڑھے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک اس کا کام چاہے اچھا تھا چاہے برا تھا، وہ سب اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اس وقت وہ اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہوگی، وہ خود بھی اس سے واقف ہے کہ ہاں وہ خود گواہ ہوگا کہ ہاں یہ کام سب میں نے کیے تھے۔ جھٹلانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ کوئی اگر راہ راست اختیار کرتا ہے وہ اس کے لیے خود ہی بہتر ہے، اس کے اپنی بھلائی کے لیے۔ کوئی اگر برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور نہ یہ بات انصاف کی ہوگی کہ جو نا کسی اور کا بوجھ اس کے گلے ڈال دیا جائے۔ تو اس لیے ہر ایک کو اپنی فکر ہونی چاہیے، اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے۔ اور ایک آخر میں یہ بڑی اہم بات فرمائی گئی کہ ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ لوگوں کو کے پاس ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ اس کی تفسیر میں مولانا لکھتے ہیں، یہ ایک
اور اصولی حقیقت ہے جسے قرآن بار بار مختلف طریقوں سے انسان کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام عدالت میں پیغمبر ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ پیغمبر اور اس کا لایا ہوا پیغام ہی بندوں پر خدا کی حجت ہے۔ یہ حجت قائم نہ ہو تو بندوں کو عذاب دینا خلاف انصاف ہوگا، کیونکہ اس صورت میں وہ یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ ہمیں آگاہی نہ کیا گیا تھا، پھر اب یہ گرفت ہم پر کیسی؟ مگر جب یہ حجت قائم ہو جائے تو اس کے بعد انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی ہے جنہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغام سے منہ موڑا اور اسے پا کر پھر اسے انحراف کیا۔ بیوقوف لوگ اس طرح کی آیت پڑھ کر اس سوال پر غور کرنے لگتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا اس کی پوزیشن کیا ہوگی، حالانکہ ایک عقلمند آدمی کو غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ تیرے پاس تو پیغام پہنچ چکا ہے، اب تیری اپنی پوزیشن کیا ہے؟ رہے دوسرے لوگ تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے پاس کب کس طرح اور کس حد تک اس کا پیغام پہنچا اور اس نے اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا اور کیوں کیا۔ عالم الغیب کے سوا کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ کس پر اللہ کی حجت پوری ہوئی اور کس پر نہیں ہوئی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس تک پیغام پہنچا، کس تک نہیں پہنچا، کسی تک پہنچا تو کتنا پہنچا، تو یہ وہ بندہ جانے اور اللہ جانے۔ اللہ اس کو بہتر طریقے جانتا ہے، وہ اسی حساب سے فیصلہ کرے گا۔ ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ یہ پیغام سن لیتے ہیں، جنہوں نے نبیوں سے سنا، جنہوں نے ولیوں سے سنا، جنہوں نے علماء سے سنا، کسی ذریعے سے بھی اگر پیغام سن لیا ہے تو اب اس کی پابندی کرنا ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ بھائی ہمیں پیغام پہنچ گیا ہے تو ہم اس پر عمل کریں، اور دوسروں کی فکر ہمیں نہیں کرنی ہے، وہ جانے اور اللہ جانے، اور اللہ بہتر جاننے اور بہتر کرنے والا ہے، اور وہ بہت بڑا منصف حقیقی ہے۔ وہ یقیناً جو بھی فیصلے کرے گا انصاف مطابق کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔